طاق عدد میں ہوتی ہے. جی دوبارہ سے یہ بتائیے گا. بتا رہا ہوں. حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، سبحان اللہ. اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے، عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ کھجوریں طاق ہوتی اور 3 5 7 اس انداز میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے. ٹھیک ہے، تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ یہ سنت چھوڑنی نہیں ہے، انشاءاللہ بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، چاہے کھجوریں لے لیں آپ اور پھر آپ آئیں. کھجوریں جب کھائیں یا کوئی بھی چیز کھائیں تو دانت خاص طور پہ صاف کر لیں. اور مسواک وغیرہ عید والے دن یہ بھی عید کے مستحبات میں سے ہے. حجامت بنوانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، اور نماز فجر مسجد کے محلے والی مسجد میں ادا کرنا، وہ آپ ادا کر چکے ہیں ماشاءاللہ. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا. یہ نماز عید گاہ میں ادا کرنا، عید گاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں. اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، منہ سجا نہ ہوئے، خوشی ظاہر کرنا کہ ہر ایک نال خوش کے اسماعیل کے ساتھ ملنا، اور آپس میں مبارکباد دینا. صحابہ کی عادت تھی، وہ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منک. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تواڈے بھی روزے دی عبادتاں قبول کرے تو ساڈیاں بھی. سمجھ آئی؟ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا و منک. یار روزے تو عبادت نہیں کہ مراد یہی ہے کہ اللہ آپ کی بھی عبادت قبول کرے اور ہماری بھی. اور یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ صحابہ کی عادت تھی. ٹھیک ہے. اور عید الفطر کے لیے جب آپ جائیں تو راستے میں یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے ہے. راستے میں یہ آپ نے جاتے ہوئے کہنا. اور ایک وظیفہ ہے، آج عید کا دن ابھی جیسے آپ نے فجر پڑھ لی ہے تو 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ. بہت ایزی ہے، ابھی آپ گھر جاتے جاتے 300 بار کرنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان 300 اللہ و ٹائمز پڑھنا ہے. بحمدہ. اور پڑھ کر اس کا ثواب تمام مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اصال کرنا ہے، ان کو دینا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا. اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن آپ بھول نہ جائیں، گھر میں جاتے جاتے آپ راستے میں پڑھتے جائیں، بہت ایزی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کل سے نماز فجر جو ہے ہماری 4 بجے ہے، اور نماز عشاء ہے 11 بجے. باقی نماز عصر کا ٹائم وہ سیم ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، نماز عیدگاہ میں جلدی آنا یہ بھی مستحبات میں سے ہے. جلدی آنا نماز عید کے لیے. اٹ مینس کہ بیان سننے سے پہلے آپ آ جائیں. بیان تو اگرچہ 9 بجے کے لگ بھگ شروع ہو جائے گا، لیکن آپ 8:45 بجے تک کار پارک نیچے کھلا ہوگا، جو اسلام بھائی ادھر یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کار پارک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہاں ٹھیک ہے نا. پارک کی دوسری سائڈ، ہیں جی، اس طرف کار ہاں پارک. اس سائڈ. فضان مدینہ کا بھی پارک ہے. قریب والے تو پیدل ہی ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا. قریب سے مراد یہ نورمنٹ روڈ کے قریب رہتا تو پیدل ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی جو زیادہ دور والے ہیں گاڑی پہ آ جائیں. صدقہ فطر ہاں وہ انشاءاللہ جی فضیلتیں ہیں، میں عید پہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. باقی آج جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات آپ کریں، باقی عید پہ انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قرآن انشاءاللہ 2 ہوں گے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہوگا، تو تمام اسلام بھی اس میں کوشش فرمائیں اور پہنچے گا. یا اللہ اس وجل ہمارا نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جو ہم نے آداب مستحبات سنے ہیں مولا، یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس وجل آج کے اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں بخشش کے پروانے عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے روزے، تراویحیں، عبادات یا اللہ قبول فرما. آمین. یا اللہ اس وجل آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.